تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز مصلیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو نماز مغرب کا جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام نے جو کچھ نماز مغرب اپنے اپنے انداز میں ادا کی الہی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من زکاها. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا. وقد خاب من دساها. اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو میلا اور گدرا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے کامیابی پاکی اور صفائی میں ہے اور انسان کے لیے ناکامی ناپاکی اور گندگی میں. تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب بنائے. اور کامیابی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدگی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کہیں کسی اور کے پاس پسند ہو جائے، کہیں کسی اور کا چہیتا ہو جائے، اس سے اس انسان کو اتنی کامیابی اور اتنی پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بن جائے. تو بندہ، ہر ایک بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب بن جائے، اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے. تو کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا ہی چاہتے ہو تو اپنے اندر پاکی اور صفائی پیدا کرو. انسان جب اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے دن اور رات کے اوقات پر نظر رکھتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ انسان پاکیزگی کی خاطر ساری زندگی جو ہے صرف عبادتوں میں لگا دے، ساری زندگی جو ہے صرف دینی کاموں میں ہی لگا دے، آخرت کے لیے ہی وقف کر دے. یہ ضروری نہیں، کیونکہ پاکیزگی کے لیے انسان کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے دل اور اپنے احساسات کو پاک صاف رکھے. اگر انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اگرچہ کہ وہ کمائی کے لیے کھڑا ہو جائے، روزی روزگار کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اس کا روزی روزگار وہ کمانا یا اس کا تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے وہ نفع بخش اور فائدہ مند رہے گا. انسان اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہوئے، کیونکہ برائی سے کہا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اس کام میں اپنے آپ کو ڈال دینا یہ اصل برائی ہے. غفلت یہ بھی برائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا، ہر ایک کام میں اپنا ہی خیال رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی اور مرضی کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوری کا سبب بنتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، اپنے نفس کو، اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خواہشوں کو پاک صاف کر لے.
جو انسان اپنے ارادوں، اپنے خیالات، اپنے دل، اپنے دماغ کو پاک صاف کر لیتا ہے تو وہ انسان یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کامیاب ہونے والے انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے دن رات اسی کے پیچھے لگا رہے، دیکھتا رہے نہیں، بلکہ انسان اپنے چلن، اپنا ڈھنگ اس طور پر رکھے کہ اس کے اندر کوئی نافرمانی نہ آنے پائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، وہ کسی گناہ میں گرفتار نہ ہو، وہ کسی برائی میں نہ گر جائے۔ اگر انسان اس چیز پر نظر رکھتے ہوئے، کہ دیکھیے اگر انسان سڑک پر سے بھی گزرتا ہے، اگر اس وقت اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے تو وہ بغیر گناہ کے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہی انسان اگر اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو گھر سے لے کر اپنے دکان پہنچنے تک ہی بہت سارے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ گھر سے دکان پہنچنے تک یا گھر سے جہاں بھی اس کے جانے کا مقصد ہے وہاں پہنچنے تک جو ہے بہت سارے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان وہی عقل مند ہے جو اپنے حرکات و سکنات پر، اپنے کاموں پر نظر رکھنے والا ہو۔ اگر ہم اپنے کاموں پر نظر رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر پاکیزگی کس طرح پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو کس طرح روکیں گے، آسانی کے ساتھ ہمیں اس کا سبق خود بخود مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک دیکھیے انسان کے اندر جب پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو بے حد پسند فرماتا ہے اور اسی دل میں اپنی محبت داخل فرماتا ہے۔ جو دل پاک صاف ہوتا ہے، جو ذہن پاک صاف ہوتا ہے، جو دل اور دماغ پاک صاف ہو، اسی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرار پکڑتی ہے، کیونکہ محبت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ پاک چیز ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو ناپاک رکھتے ہیں، گناہوں سے ہم اگر اپنے دل کو ناپاک رکھتے ہیں تو پاک چیز کبھی ناپاک جگہ پر نہیں آ سکتی۔ زندگی بھر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، تو وہ محبت جو ہے ہم جب تک اپنے دل کو پاک صاف نہ کر لیں، اپنے آپ کو جب تک پاک صاف نہ رکھیں، ہمارے عادت و اخلاق پاک ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پاک صاف ہو، ہماری سوچ پاک صاف ہو، ہماری سوچ میں گندگی نہ ہو، ہمارے خیالات میں گندگی نہ ہو، ہمارے خیالات پاک صاف رکھیں۔ جن خیالات میں گندگی ہوتی ہے یا کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہو، ان خیالات سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اگر اس قسم کی زندگی کوئی گزارتا ہے تو وہ بندہ یوں سمجھیے بالکل دنیا میں کامیاب ہے۔ جب انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آخرت بھی اس کے لیے کامیابی ہی ہوگی۔ اور جب انسان پاک صاف ہوتا ہے اس کے بعد ہی انسان کے اندر ادب و احترام پیدا ہوتا ہے۔ ادب و احترام، پاک صاف ہونے کے بعد ہی ادب و احترام پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اندر ادب و احترام پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ پیارا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے خطا ہوگی، جب آپ سے خطا سرزد ہوئی تو آپ نے دعا کی، آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ 300 سال کے بعد جو آپ کی زبان پر کلمات جاری ہوئے، آپ نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ بڑی اچھی بات یاد ہے، آپ یاد رکھیے، یہ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہنچ کر جب دوسری جانب شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اسے فرمان ہوا کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جائے، اس نے نہیں جھکا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا جو میں نے تجھے حکم دیا تھا، شیطان اس وقت کہتا ہے انا خیر من، یعنی میں ان سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ سجدہ کر، حکم سے رکے،
وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ درخت کے قریب مت جاؤ، گندم کے درخت کے قریب، گیہوں کے درخت، گندم گیہوں کے درخت کے قریب مت جاؤ، وہاں بھی حکم تھا، یہاں بھی حکم تھا۔ وہاں حکم جب آپ سے خطا ہو گئی، جب آپ نے اس درخت کے قریب آپ گئے، وہاں سے پھر گندم اٹھائے، کھا لی، گیہوں کھا لی، وہاں سے پھر جو بھی ہو آپ کا معذرت معلوم، تو آپ نے گندم کھا لیا، اس کے بعد آپ نے ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، ہر کام اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ہر کام اسی کی ذمہ ہے، وہی کرواتا ہے۔ اس تقدیر میں جو اس نے لکھ دیا، ہمارے تعلق سے جو اس کا فیصلہ ہو گیا، انہی فیصلوں پر ہم چلا کرتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے آپ سے خطا ہو گئی، تقاضا تو یہ تھا وہاں پر کہ آپ یہ کہتے کہ میں کیا کرتا، تیری قدرت، تو چاہتا تو مجھے روک لیتا، تو چاہتا تو مجھے وہ گندم کے درخت کھانے سے روک لیتا، تو نہیں روکا، اس واسطے میں نہیں روکا۔ آج کل کہتے ہیں، دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گناہ کریں گے، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کی مرضی سے۔ فرق یہاں آپ بغور سماعت کیجیے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ سے خطا ہو گئی، آپ کھا لیے، نہیں کھانے کا حکم تھا، درخت کے قریب نہیں جانے کا حکم تھا، آپ چلے گئے۔ جانے کے بعد ادھر جو ہے شیطان کو جب حکم ہوا کہ جو ہے جھک جا، وہ بھی نہیں جھکا، وہاں بھی نافرمانی ہوئی، اس نے نافرمانی۔ لیکن دونوں میں فرق دیکھیے، کس بات کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ خطا ہونے کے بعد آپ جو ہے یہ نہیں کہتے کہ الہی میں کیا کروں، تو تقدیر میں جو ختم ہوئے گی، جو بہت سارے آج مسلمان کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ جو لکھ دیا ہمیں وہ کرے، ہم کیا، خدا اگر ہمارے اس میں اچھا لکھا تو ہمیں اچھا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بے ادبی اور گستاخی کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ چیز اگرچہ حقیقت ہے کہ بغیر خدا کے کسی کچھ نہیں ہوتا، اس نے جو تقدیر میں لکھ دیا سو لکھ دیا، وہ کرنا ہی ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن وہ کرنے کے بعد بندہ کس کو کہتے ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں، یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ جب اس سے خطا ہو گئی، وہ جو خطا ہوئی وہ بھی مرضی مالک ہی تھی، خدا کا ہی فیصلہ تھا، بغیر اس کے فیصلے کے، بغیر اس کے لکھت کے، بغیر اس کے لکھت کون کیا کر سکتا ہے کہیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ سے وہ کام ہوا، آپ نے حکم کی، جب آپ نے گندم کے درخت سے وہاں سے پھل اٹھا کر کھا لیے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہا کہ الہی میں کیا کروں، مجھ میں کیا طاقت و قوت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو جو کرائے سو میں کروں، تو جو مجھ سے کرائے وہی میں کروں، یا اللہ میری کیا غلطی ہے اس میں، میری کیا خطا، آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے اس وقت خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے روتے بڑی عاجزی کے ساتھ آپ عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ دیکھیے مرضی اس کی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی لکھت ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ الہی تو نے مجھے اس کام پر رکھا، الہی میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ پورا جو معاملہ تھا اپنے سر لے لیا، آپ نے اپنے ساری چیزوں کو اپنے سر لے کر عرض کیا کہ الہی ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر اس ظلم کے بعد تیری مہربانی یہ ہونی چاہیے کہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، ہم نے ظلم کیا تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم پر رحم فرما، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ اس کے برخلاف شیطان وہ کیا کہتا ہے، نخیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ تم کیوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ کہتا ہے، وہ ساری جو ہے تشریح شروع کر دیتا ہے، وہ ساری تشریح شروع کر دیتا ہے کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، اس وقت یعنی اس نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا،
اس نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے خدا پر بھروسہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا پر بھروسہ کیا کہ جو کچھ ہو اب مجھے معافی ملنی ہے تو اللہ کی مہربانی سے ہی ملنی ہے۔ تو آپ جو ہے فوراً آپ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے کا نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو شیطان اس وقت کہتا ہے کہ الہی میں نے لوح محفوظ پر پڑھا تھا، لوح محفوظ پر میں نے پڑھا تھا کہ جو ہے تیرا حکم ہوگا سجدے کا، سارے سجدے میں چلے جائیں گے لیکن ایک باقی رہے گا، سارے سجدے میں چلے جائیں گے ایک باقی رہے گا۔ بس میں نے دیکھا کہ سب سجدے میں چلے گئے، اور اس حکم کو کیسے پورا کروں، اس حکم کو کیسے پورا کروں۔ تو اس وقت جو ہے شیطان کہتا ہے کہ جو ہے میں دیکھ کر کہ سارے سجدے میں جائیں گے ایک جو ہے سجدہ نہیں کرے گا، تو میں چونکہ تیرے حکم کو میں نے پڑھا تھا اس لیے میں جو ہے سارے سجدے میں جانے کے بعد میں اپنے آپ کو روک کر کھڑا ہو گیا خاموش۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے اتنا پڑھ لیا، لیکن اس کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا تھا، اس کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا تھا کہ جو سجدہ نہیں کرے گا اسے جو ہے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا، اسے مردود بنا دیا جائے گا۔ شیطان کہتا ہے ادھر میں نہیں پڑھا، کھول پڑھانے والا بھی وہی ہے، چھپانے والا بھی وہی ہے، پڑھانے والا بھی وہی ہے، چھپانے والا بھی وہی ہے۔ تو اس نے اپنے پڑھنے پہ بھروسہ کر لیا، اس نے اپنے پڑھنے پہ بھروسہ کر لیا تو اور انسان کے اندر کبھی جو ہے اپنے آپ پر بھروسہ نہ، بلکہ اس کا بھروسہ نہ اس کے رسول پر، اپنے آپ پر انسان کبھی بھروسہ نہ کرے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا ہے، برائیوں سے جہاں تک ہو سکے وہ بچنے والا ہو، جو برے کام ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، جو برائی ہو اس سے اپنے آپ کو روکنے والا ہو، ہرگز کسی قسم کی برائی کے قریب رہ جائے۔ خصوصاً ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اگر ہم نے آنکھ کی ایک حفاظت کر لی تو یوں سمجھیے آپ پورن حصہ ہم محفوظ ہو گئے، 75% ہم محفوظ آنکھ سے، کیونکہ آنکھ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ اگر انسان آنکھ پر اگر شرم کا پردہ ڈال لیتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان آنکھ پر شرم کا پردہ ڈال لیتا ہے تو اس کی طبیعت پر بھی شرم کا پردہ آ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھ کو بے پردہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت سے بھی اس کی طبیعت میں بھی بے پردگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت سے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نگاہوں پر شرم و حیا کا پردہ ڈالے۔ جس کی نگاہوں پر شرم و حیا کا پردہ ہو وہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا اور رکتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے تو آسانی کے ساتھ جو ہے انسان گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے نگاہیں، دماغ یعنی سوچ فکر، نگاہ، سوچ و فکر اور دل، یہ تین چیزوں کی جو انسان حفاظت کر لیتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے، آنکھ جب ڈالتا ہے تو ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے، جب ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے پھر دل میں وہ چیز گھر کر جاتی ہے، وہاں جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے، دماغ سے انسان کے دل میں اترتی ہے چیز، پہلے آنکھ میں، پھر دماغ میں، پھر دماغ سے انسان کے دل میں، جب دل میں چیز بیٹھ جاتی ہے پھر ختم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی لذت آنکھ ہی میں اگر آنے نہیں دیں گے تو دماغ میں بھی گناہوں کی لذت نہیں آئے گی۔ جب ہم آنکھ ہی کو پہلی سیڑھی اگر ہماری پاک ہوگی تو دوسری سیڑھی خود بخود جو ہے پاک ہو جاتی ہے، پاک رہ جاتی ہے، پھر تیسری منزل یعنی دل وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے اور پاک رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل دماغ کو پاک صاف رکھیں، اللہ کے اس فرمان پر غور کریں، قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو میلا اور گدرا کر لیا۔ انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن لذتوں کا وقت ختم نہیں ہوتا۔
انسان کی عمر اپنی اونچائی تک پہنچ جاتی ہے. فرماتے ہیں جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے اندر ویسے ویسے خواہشات اور لذت پروان چڑھتی چلی جاتی ہے. وہ جوان ہوتے ہیں انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے. یعنی انسان 20 سال کا تھا 30 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن 20 سال میں جو چیز اس کے اندر تھی 30 سال میں اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے نوجوان ہیں تو خصوصاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھیں، برائیوں کے قریب ہرگز نہ جائیں. آپ کالج پڑھ رہے ہوں، آپ اسکول پڑھ رہے ہوں، ہائی اسکول پڑھ، جہاں بھی آپ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ اپنے اندر پاکیزگی لائیں. آپ خیال نہ کریں کوئی گناہ کا اگر آپ کے اندر خیال ہی نہیں ہے تو آپ کی نظر بھی نہیں دیتے، آپ اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، آپ اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ جو ہے آنکھوں کو آپ ایک دم جو ہے نیچے ہی جھکا کر بیٹھ جائیں، ایسا بھی نہیں. آپ کے اگر خیالات واق ہو گئے تو خود بخود آپ کی آنکھیں نہیں بہکتی. خیالات اگر پاک ہو گئے آنکھیں اس سے نہیں بہکتی. اس لیے آپ خیالات کو پاک رکھنے کی کوشش کیجیے. آنے ہی مت دو، آپ برائیوں کو اپنے ذہن میں آنے ہی مت دو. ہاں شروع میں ایک بات ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے لگتے ہیں خوب برائیوں کی طرف جانے لگتے ہیں. راستے خوب کھلتے بھی ہیں اور انسان اگر ایک گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو اور زیادہ یوں سمجھیے آپ کہ جو ہے 40 کی اسپیڈ سے اگر آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو 80 کی اسپیڈ سے گناہ آپ کے پاس آتے ہیں. گناہوں کے خیالات آتے ہیں، خوب خیالات آتے ہیں. جب آپ کا ارادہ آتا ہے نہیں کرنا تو بہت زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے کرنا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب جو ہے کانٹا چبھتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب اسے نکالتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کانٹا چبھتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب اسے نکالتے ہیں زخم جب ہوتا ہے، جب کٹتا ہے پیر کٹتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جب چنگا ہونا شروع ہوتا ہے تب بڑی تکلیف ہوتی ہے. تب جو ہے کھجلی بھی ہوتی ہے، اس میں خارج بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے اس میں. تو اس اعتبار سے انسان جو ہے جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ شیطان اسے پریشان کرتا ہے، اور زیادہ شیطان جو ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بیزار ہو جاتا ہے انسان کہ جو ہے میں جو نماز پڑھنا چاہتا ہوں خوب برے خیالات آ رہے ہیں، برے خیالات خوب آ رہے ہیں، پڑھ کے کیا فائدہ ہو؟ نہیں، آپ کے پاس آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس میں قبولیت کا درجہ آنے والا ہے، اللہ اس عبادت کو قبول کرنے والا ہے. اس لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پریشان کر کے آپ کے دل و دماغ کو حیران کر کے آپ کو مایوس کر دے. مایوس ہو جاتا ہے انسان کہ نہیں نماز پڑھا تو اچھا تھا، میں نماز جب پڑھ رہا ہوں خوب برائیوں کا خیال آتا ہے، خوب جو ہے میرے اندر جو ہے گندگی آ رہی ہے، خیالات گندے ہو رہے ہیں، گناہ کرنے کا دل ہو رہا ہے. دیکھو وہ دل ہوتا کامیاب کون؟ اس وقت جو اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. جب آپ کچھ دن تک اس حالت کو بدلیں گے اور کچھ دن تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، پھر جو ہے 1 دن 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال کم سے کم کوشش، 1 سال 2 سال 3 سال تک کوشش کرنے کے بعد 3-4 سال کوشش کرنے کے بعد جو پھر اللہ کی توفیق ہوتی ہے. جب وہاں سے توفیق ہوتی ہے پھر جو ہے آرام سے جو ہے آپ گناہوں سے بچنا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. اس وقت کچھ مشکل نہیں، آرام سے جو آپ کا خیال ہی نہیں رہتا اس طرح، آپ کے اندر وہ چیز ہی نہیں پیدا ہوتی. آپ اپنی زندگی کے حساب میں لگے رہتے ہیں، جو چیز جائز ہے آپ اس کی طرف رہتے ہیں، جو چیز ناجائز ہے آپ اس سے جو ہے کٹ جاتے ہیں. تو ہم تمام اپنی زندگی کو پاک صاف رکھیں، پاک صاف ہو کر زندگی گزاریں، نمازیں ادا کریں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، دل و دماغ کو پاک صاف رکھیں، برائیاں ہرگز نہ کریں، برے کاموں کے قریب نہ جائیں، بری باتیں نہ کریں، گندی سوچ اپنے اندر نہ رکھیں. اس سے اگرچہ آپ اپنے آپ کو چھوٹے سمجھ رہے ہیں، گندی سوچ چھوڑ کر، گناہ چھوڑ کر چھوٹے، اگرچہ آپ اپنے آپ کو چھوٹے سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن جو ہے آپ مخلوق کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک آپ کا مطلب اور مقام بہت بلند و بالا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس جمع ہونے کو قبول فرما. الہی ہم تمام کے اندر سے برائیاں ختم فرما. مولا ہم تمام کے اندر اچھائیاں پیدا فرما. الہی ہم تمام کو اپنی زندگی سمجھداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ قسم کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نگاہوں کو پاک و صاف فرما. الہی ہمارے نگاہوں کو پاک
پاک و صاف فرما، الہی ہماری نگاہوں کو پاک و صاف فرما، الہی ہمارے دل کو پاک و صاف فرما، الہی ہمارے دل کو پاک و صاف فرما، الہی ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، الہی ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما، الہی ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے الہی ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما، مولا تبارک تعالی ہم تمام کو نیک بنا، الہی ہمارے اندر نیکی کا شوق پیدا فرما، الہی ہمارے اندر پاکیزگی کی تڑپ پیدا فرما، گناہ اور گندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہم تمام کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ بنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کی رحم فرما، کرم فرما، الہی ہم سبوں کی دستگیری فرما، آمین ثم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام العالمین، خصوصاً مولا تبارک تعالیٰ مولا ہم سبوں پر تو اپنا رحم و کرم فرما، العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما، مولا تبارک تعالیٰ ہم سے جو کچھ گناہ غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما، مولا تبارک تعالیٰ ہم تمام کو حفظ و امان عطا فرما، مولا ہم تمام کی حفاظت فرما، حاسدین بدخواہ بدنظروں ظالموں شریروں دشمنوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، مولا خصوصاً العالمین شہر ابلی کے جتنے نوجوانان اور جتنے لوگ مولا تبارک تعالیٰ بلا وجہ قید میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا تو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے الہی ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، مولا تبارک تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، العالمین ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، العالمین مولا تبارک تعالیٰ انہیں مقدمات سے بری فرما، مولا تبارک تعالیٰ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ان تمام کی مدد فرما، ان تمام کی غیبی امداد فرما، مولا تبارک تعالیٰ ان تمام کی غیبی امداد فرما، العالمین جو مقدمات جہان سے منسلک ہوں العالمین ان تمام مقدمات میں انہیں فتح عطا فرما، مولا تبارک تعالیٰ ان تمام مقدمات سے انہیں بری ذمہ فرما، العالمین مولا تبارک تعالیٰ نہتے مسلمان پسیں الہی ان کی مدد فرما، مولا ان پر رحم و کرم فرما، مولا ان کی دستگیری فرما، الہی اس مسئلے کو جلد از جلد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حل فرما، الہی اس مسئلے کو جلد از جلد حل فرما، الہی اس مسئلے کو جلد از جلد حل فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہی ظالموں کو نیست و نابود فرما، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مولا قوم یہود کو نیست و نابود فرما، العالمین مسلمانوں کی مدد فرما، قبل اول کی حفاظت فرما، قبل اول کی حفاظت فرما، الہی قبل اول کی حفاظت فرما، مولا تبارک تعالیٰ انہیں حوصلہ عطا فرما، العالمین انہیں طاقت و قوت عطا فرما، العالمین انہیں زور بازو عطا فرما، الہی ان کی غیبی امداد فرما، مولا ان کے اسباب مہیا فرما، مولا تبارک تعالیٰ علیہ اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہار ہیں سب کی پریشانیاں دور دفع فرما، العالمین جہاں کہیں حادثات کا شکار ہے الہی ان کی حفاظت فرما، مولا تبارک تعالیٰ علیہ اسلام میں جہاں کہیں مسلمان بے بس ہیں مولا تو ان کی مدد فرما، جو مجبور ہیں العالمین تو ان کی مدد فرما، العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا تبارک تعالیٰ کمزوروں کی تو مدد فرما، الہی کمزوروں کی تو مدد فرما، الہی کمزوروں کی تو مدد فرما، الہی بہت پریشان حال ہیں مولا ابلی میں جتنے نوجوان اس میں پھنسے ان مقدمات میں مولا تبارک تعالیٰ جلد از جلد اس کا راستہ پیدا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کا راستہ پیدا فرما، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اس کا راستہ فرما، العالمین خواجہ اجمیر کے صدقے اس کا راستہ پیدا فرما، مولا تبارک تعالیٰ ہم سبوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، الہی ہم سبوں کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، الہی ہم سبوں کے کاروبار سے بے برکتی کو ختم فرما، مولا ہم سبوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، الہی ہم سبوں کے گھروں میں اطمینان چین سکون عطا فرما، الہی ہماری زندگیوں میں اطمینان چین سکون عطا فرما، مولا تبارک تعالیٰ نظر بس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، العالمین شیاطین سے حفاظت فرما، شیطانی صفت انسانوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین.